نبی علیہ السلام کے زمانے کا جو ایشو تھا اور آج کا ایشو بالکل ڈیفرنٹ ہے. نبی علیہ السلام کے مخاطبین بت پرست کافر تھے اور ہمارے مخاطبین کلمہ گو مشرک اور کافر ہیں، لیکن وہ اتنے تگڑے ہیں اپنے دین میں، اپنے زوم میں، کہ ہم دعوت دینے والوں کو کہتے ہیں سر تن سے جدا. تو نبی علیہ السلام کے جو مخالفین تھے وہ تو کافر تھے، وہ تو کہتے تھے ہم تمہیں پیغمبر نہیں مانتے. ہمارے مخاطبین وہ ہیں جن کو ہم نبی علیہ السلام کی طرف بلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم لوگ جھوٹے ہو، ہم پیغمبر کے ماننے والے ہیں. یہ بنیادی غلطی ہے جو ڈاکٹر سرار صاحب کو سمجھ نہیں آئی ہے کہ ان کے مخاطبین کون ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم اسی پیٹرن پہ، پیٹرن وہی ہوگا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پیٹرن یہ آ گیا ہے کہ آپ نے مسلمان کو مسلمان کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو مسلمانوں کو جن بابوں نے گمراہ کیا ان سے رشتہ توڑنا ہے، جو ہم نے کیا ہے. یہی وجہ ہے ڈاکٹر سرار صاحب ہوں یا مولانا مودودی ہوں یا کوئی اور بھی ہیں، آپ دیکھ لیں ان لوگوں کو دعوت کا کام کرتے ہوئے آدھی آدھی نصف نصف صدیاں ان لوگوں نے لگائی ہیں، اور ان کی جماعتوں میں ہزاروں لوگ ان کے ورکر ہیں. ان میں سے کتنے پیڈ ورکر ہیں، ان کے مدرسے ہیں، مسجدیں ہیں، مراکز ہیں، تنظیم اسلامی کے بھی، جماعت اسلامی کے بھی. لیکن آپ دیکھ لیں کہ چینج ایک بندے کی وجہ سے آئی ہے. تو کیوں، کیا فرق ہے؟ اب میں حکومت میری وجہ سے یہی ہو گئے میں کرتا ہے، تو دیکھ لیں لائف سٹوری میں آپ کو نظر نہیں آ رہا کس کی وجہ سے آئی ہے. تو ہم نے پرابلم ایریا آئیڈینٹیفائی کر دی ہے کہ جب تک آپ کسی کا بابا نہیں مارتے اس وقت تک رسول اللہ کے قدموں میں حاضر وہ نہیں ہوگا کبھی بھی. ان لوگوں نے کو ایگزسٹ کرنے کی کوشش کی ان کے ساتھ، وہ کو ایگزسٹ اس طریقے سے ہو نہیں سکا. دیوبندیت سے دونوں نے اٹھان بھری، مولانا مودودی نے بھی اور ڈاکٹر اسرار نے بھی، اور اس وجہ سے بریلوی ان کو کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کریں گے. اور آپ ہمارا لائیو سیشن دیکھ لیں کتنے بریلوی ہیں جو چینج ہوئے ہیں. میرا خیال ہے ہماری روزانہ جتنے بریلوی آ کے انٹرویو دیتے ہیں نا، اتنے شاید ان تنظیموں نے پوری زندگی میں نا بریلوی چینج کیے ہوں، اور جو لائن میں لگے ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ ہے مسئلہ کہ قرآن و سنت کی طرف تب آئیں گے جب وہ آپ کو مسلمان سمجھے. نبی علیہ السلام اگر کافروں کو دعوت دے رہے تھے تو وہ تو کافر تھے نا. ہمیں مسلمانوں کو دعوت دینی پڑ رہی ہے، ان مسلمانوں کو جو قرآن و سنت کی بات کرنے والوں کو کافر و گستاخ رسول سمجھتے ہیں. تو پہلے تو آپ کو اپنا سرٹیفکیٹ ان سے اسلام کا لینا پڑے گا. تو لیں. آج تک ڈاکٹر سار مودودی صاحب کو کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث نے ایکسپٹ کیا؟ نہیں. ہمیں کیوں ایکسپٹنس مل گئی ہے؟ تو یہ بہت بڑا فرق ہے. باقی میری مجلس 50 دیکھیں، دعوت کی حکمت ہے، اس حکمت کو لے کے چلنا ہے، اس کے بغیر معاملہ نہیں. مجھے بہرحال آج ایک اور میں ورڈک دے دوں، ایک بھائی نے بڑی اچھی بات کی تھی مولانا اسحاق صاحب کے اسٹوڈنٹس کے لیے خصوصاً میں، انہوں نے بڑی جرت کی بات کی. اگرچہ انہوں نے مولانا اسحاق صاحب کو پہلے سنا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جرت مولانا اسحاق صاحب اور مودودی صاحب نے بھی نہیں کی اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی، کہ بابوں کو ہاتھ ڈالیں جو انجینئر صاحب نے کی ہے. تو سر پھر آؤٹ پٹ دیکھ لینا آپ. ہم نے وہ طوطا پکڑ لیا ہے جس کے اندر اس گمراہی کی جان تھی. جیسے ہی وہ طوطا پکڑا ہے تو دیکھیں یہ سب لوگ چینج ہوئے ہیں. یہ طوطا نہ مودودی صاحب کے قابو آیا، نہ ڈاکٹر اسرار کے قابو آیا، نہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے قابو آیا، نہ احمد دیدات کے آیا. ہاں ممی ڈیڈی لوگ جو صاف ستھرے ذہن والے ہیں وہ ابھی بھی ان کو سنیں گے، ان کی باتیں ویڈیوز دیکھیں گے یا تحریریں پڑھیں گے اور امپریس ہوں گے، لیکن مین سٹریم کی امت ان کو 1% ایکسیپٹنس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہماری ایکسیپٹنس اس لیے ہو گئی ہے کہ ہم نے اس طوطے کو پکڑ لیا ہے. جو طوطا جو ہے نا وہ سبز رنگ میں وہ بیٹھا ہوا تھا اس درخت کے اندر، درخت کے پتے بھی سبز تھے، سبز پتوں میں سبز طوطا مودودی صاحب کو، ڈاکٹر اسرار کو، مولانا اسحاق کو نظر نہیں آیا.